تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے کوٹالہ، بیجور اور چنتلمانی پلی منڈلوں کے کچھ حصوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے مقامی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تینوں منڈلوں کے مکینوں نے بتایا کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے زمین میں جھٹکے محسوس کیے، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ منڈل گوداوری کی ماؤن ندی پر، انیتا ندی کے کنارے اور مہاراشٹر کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اتفاق سے مہاراشٹر کے گڈچرولی ضلع کے کچھ حصوں نے بھی ایک سیکنڈ کے لیے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی اطلاع دی ہے۔ ٹی ایس پی ایس سی کے سوالیہ پرچوں کے لیک ہونے کو لے کر این ایس یو آئی کی طرف سے ہائی کورٹ میں دائر مقدمہ چل رہا ہے۔ این ایس یو آئی کے صدر بالاموری وینکٹ کے ساتھ کانگریس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی نے عدالت میں شرکت کی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ وزیر کے ٹی آر کے پی اے تروپتی اس معاملے میں ملوث ہیں۔ کانگریس کے وکیل وویک تنکا نے موجودہ جج سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف معلوم ہوا ہے کہ ایس آئی ٹی نے اسی معاملے میں ریونت ریڈی کو نوٹس بھی جاری کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے سالانہ امتحانات 2023 کے تحت سال اول کے لیے باٹنی، ریاضی اور پولیٹیکل سائنس کے امتحانات کا پرامن انعقاد عمل میں لایا گیا۔ امتحانات میں 5,20,300 کے من جملہ 4,95,044 طلباء نے شرکت کی تھی۔ 24,986 طلباء یعنی کہ 4.8% غیر حاضر رہے۔ 4 طلباء کو رنگا ریڈی میں، ایک حیدرآباد میں، 3 کو نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ریاست بھر میں کہیں سے بھی کوئی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ شہر کے نانک رام گڑھا علاقے میں جدید عالیشان عمارت میں امریکی قونصلیٹ جنرل نے اپنا کام کاج شروع کر دیا ہے۔ امریکہ ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ امریکی قونصل جنرل حیدرآباد جینیفر لارسن نے یہ بات کہی۔ امریکی قونصلیٹ کی جدید عمارت کی تعمیر پر $340 ملین خرچ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہند امریکہ تعلقات میں قونصلیٹ کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ آنے والے مہینوں اور برسوں میں ہند امریکی تعلقات کو وسعت دینے ہم اسٹاف کی تعداد بڑھانے کے منتظر ہیں۔ اسٹاف کے بشمول ویزا اسٹاف ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی قونصلیٹ جنرل ہندوستانی ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی نمائندگی کرے گا۔ اس علاقے میں کلیدی شعبے جات سے ہند امریکی تعلقات کو توسیع دی گئی۔ مختلف کمپنیوں میں چھٹنی کا دور جاری ہے۔ کچھ کمپنیوں میں تو کئی مراحل میں چھٹنی ہو رہی، جس سے ملازمین میں ایک خوف کا عالم دیکھنے کو مل رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امیزون میں بھی ایک بار پھر چھٹنی ہونے والی ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا کہ امیزون اپنے الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں تقریباً 9,000 لوگوں کی چھٹنی کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ بیشتر لوگوں کی چھٹنی امیزون ویب سروسز، پیپل اور ایکسپیرینس ایڈورٹائزنگ اور ٹی سوئچ میں کی جائے گی۔ اس کے امیزون کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اینڈی جیسی نے ملازمین کو بھیجے گئے میمو میں چھٹنی سے متعلق یہ جانکاری دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طویل مدت میں کمپنی کی کامیابی کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں بھی امیزون کمپنی اپنے الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے تقریباً 18,000 ملازمین کی چھٹنی کر چکی ہے۔ اس چھٹنی سے گریڈ 1 سے گریڈ 7 یعنی سبھی سطح کے ملازمین متاثر ہوئے تھے۔ امیزون نے مینیجر سے ملازمین کو پرفارمنس میں آ رہی دقتوں کی پہچان کرنے کو کہا تھا۔ پوری دنیا میں امیزون کے 15 لاکھ ملازمین ہیں۔ جن ملازمین کی چھٹنی کی جائے گی انہیں 24 گھنٹے پہلے نوٹس اور سیورنس پے دیا جائے گا۔ یہ امیزون کی تاریخ میں 5ویں سب سے بڑی چھٹنی ہوگی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیجریوال نے کہا کہ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ریاست کا بجٹ روکا گیا ہے۔ کیجریوال نے وزیر اعظم سے کہا، آپ ہم دہلی والوں سے ناراض کیوں ہیں؟ پلیز دہلی کا بجٹ مت روکیے۔ دہلی والے آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہے، ہمارا بجٹ پاس کر دیجیے۔ اروند کیجریوال نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی حکومت نے دہلی کے بجٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کیجریوال کا کہنا
کہنا ہے کہ ایسا ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اور دہلی کا بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا۔ دہلی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے کیجریوال حکومت کے بجٹ پر پابندی عائد کر دی ہے اور اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں کیا جا سکا۔ کیجریوال کی جانب سے مرکز پر تنقید کیے جانے کے بعد وزارت داخلہ نے ذرائع سے کہا ہے کہ وزارت نے عام آدمی پارٹی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے کیونکہ انہوں نے بجٹ کے قرارداد میں اشتہارات کے لیے مزید فنڈ مختص کیا ہے اور بنیادی ڈھانچے اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے قدرے کم رقم مختص کی گئی۔ بھگوا کرانتی سینا کی قومی صدر سادھوی پراچی اکثر اپنے بیانات کی وجہ سے سوشل میڈیا کی سرخیوں میں رہتی ہیں۔ وہ کئی بار سوشل میڈیا پر متنازع بیانات دے کر ٹرول بھی ہو چکی ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح ملک بھی ہندو راشٹر بن جائے گا۔ سادھوی پراچی نے چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں ہندو جاگرن سنت پد یاترا کے اختتامی پروگرام میں ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم نے بھگوان رام کے مندر کے بننے کا 500 سال تک انتظار کیا، اب مندر بن رہا ہے نا۔ جیسے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹا دیا گیا تھا، اسی طرح ایک دن ہندو راشٹر کا اعلان ہوگا اور ملک ہندو راشٹر بن جائے گا۔ جنوب مشرقی افریقی ملک ملاوی میں سمندری طوفان فریڈی سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 499 ہو گئی ہے۔ ملاوی ڈیفنس فورس، ملاوی پولیس سروس اور برطانیہ کی جانب سے تنزانیہ اور زامبیا سمیت پڑوسی ممالک کے تعاون سے تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ طوفان کی وجہ سے 499 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 5,08,244 لوگ اس طوفان کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ امور کے محکمے کے کمشنر چارلز کولمبا نے کہا ہے کہ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ایک اور کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کیمپوں کی کل تعداد 534 ہو گئی ہے۔ موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق طوفان کی وجہ سے 1,332 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 427 افراد لاپتہ ہیں۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔